کوفہ والوں نے مسلسل خطوط لکھے۔ ان خطوط کا مضمون ابن خلدون نے ان الفاظ میں لکھا ہے: اب ہم پر کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں حق پر جمع کر دے۔ اگرچہ نعمان گورنر کوفہ شاہی محل میں ہے، مگر اس کے ساتھ نہ تو ہم شریک جمعہ ہوتے ہیں اور نہ شریک عید۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو اس طرح نکال دیں کہ وہ شام میں ہی جا کر دم لے گا۔ سینکڑوں چٹھیاں آپ کے پاس پہنچ رہی تھیں۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اکابر صحابہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہم عرض کر رہے تھے: ہم نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہی آپ سے لڑیں گے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کو گلے لگا کر نہایت دردمندانہ مشورہ عرض کیا: اگر آپ حجاز میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کریں تو ہم سب بیعت کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی خیر خواہ رہیں گے۔ اسی اثناء میں کوفہ والوں کے اور پیغام آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ بات طے ہوئی کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے، وہ جا کر وہاں کے حالات لکھیں۔ جاتی دفعہ حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 معصوم بچوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اہل کوفہ نے شاندار استقبال کیا اور صرف ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیعت میں داخل ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے بھی کوئی تعارض نہ کیا۔ کوفہ والوں کی یہ محبت دیکھ کر امام مسلم نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا کہ تمام اہل کوفہ نے امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے اور ان کے نمائندے مسلم بن عقیل ایک طرح سے کوفہ کے والی ہو گئے ہیں اور گورنر نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کیا اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور چلاک آدمی تھا۔ وہ سمجھتا تھا جب میں کوفہ میں پہنچوں گا تو اہالیان کوفہ حضرت امام حسین کی انتظار میں ہوں گے، اس لیے وہ ایک قافلے کی شکل میں اسی راستے سے آیا جو مکہ مکرمہ سے آتا تھا۔ ابن زیاد شام کے وقت شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں اور بلا تامل خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ ہو لیے۔ خوشی میں کسی نے یہ نہ دیکھا کہ ہم کس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ابن زیاد تیزی سے قلعے کے دروازے پر پہنچا اور فوراً اندر داخل ہو گیا اور قلعے کی دیوار پر چڑھ کر کھڑے ہو کر چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ کوفہ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا کہ اے کوفہ والو، تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے، تمہاری گردنوں پر تلواریں لہراتی نظر آئیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، ورنہ تمہاری جان، مال، اولاد، کوئی بھی چیز تم مجھ سے بچا نہیں سکے گی۔ کوفہ والے ابن زیاد کی ان دھمکیوں میں آ گئے، ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ سینکڑوں کوفی نے اس وقت بیعت توڑ دی، باقی تقریباً تمام ہی متذبذب ہو گئے۔ رات گزر گئی، حضرت امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے اور اس کو کہا کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بد عہدی کی ہے اور دھڑا دھڑ بیعت توڑ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے 40 معززین کو قلعہ میں بلا کر گرفتار کر لیا۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ امام مسلم ہانی کے گھر موجود ہیں تو اس نے ہانی کو بلایا اور کہا: تم نے میرے دشمن کو پناہ دی ہے، اگر مجھے تیری دیرانہ دوستی کا پاس نہ ہوتا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ہانی نے کہا: دوستی کا پاس کرتا ہے، رسول کریم کی نسبت کا کوئی احساس نہیں۔ آخر اس ظالم نے ہانی کو شہید کرا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو علم ہوا تو آپ ہانی کے گھر سے باہر نکلے، دیکھا تو ابن زیاد کی فوج نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آپ اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے سپرد کر کے آئے تھے۔ محمدی گچار کے شیر نے ایک ہی حملہ سے تمام فوج کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر پٹک کر رہ گیا۔ فوجیوں کے دستے امام مسلم کو گرفتار نہ کر سکے۔ اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی، مگر اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ آپ کے جوہر تلوار دیکھ کر کوفہ والوں کی ڈھارس بندھ گئی۔ لوگ ایک بار پھر حضرت مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کو 7 قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا۔ اب اس نے یہ چال چلی کہ وہ 40 معززین جن کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو کہا کہ تم قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے قبیلے رشتہ داروں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، ورنہ قلعے پر حملے سے پہلے ہمارے سر جسم سے الگ کر دے جائیں گے۔
اس کی یہ تجویز کارگر ثابت ہوئی۔ اس نے 40 آدمیوں نے قلعے پر چڑھ کر گڑگڑانا کر منتیں کیں کہ اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ بعد عہد کوفی نے واپس جانا شروع کر دیا اور مغرب تک ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم نے طوع نامی عورت کے پناہ حاصل کی۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کو پناہ دینے والا بھی قتل کر دیا جائے گا، کوئی شخص مسلم کو پناہ نہ دے۔ آج ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا، کہیں مسلم میرے گھر نہ آ جائیں۔ کل یہی کوفی گھر لے جانا سعادت سمجھتے تھے، وہی کوفی جو کل تک ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے آج خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ طوع کے بیٹے نے فوراً ابن زیاد کو خبر کی کہ مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزین ہیں۔ طوع کے بیٹے نے فوراً ابن زیاد کو خبر کی کہ مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزین ہیں۔ اب زیاد کے سپاہیوں نے طوع کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم کو سب سے زیادہ اس کی بات کی فکر تھی کہ میں نے امام حسین کو لکھا ہے آپ تشریف لے آئیں۔ آپ یقیناً کوفہ کی طرف کوچ فرما چکے ہوں گے۔ یہ خیال رہ رہ کر ستا رہا تھا، اگر امام حسین تشریف لے آئے تو کیا ہوگا؟ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے آپ باہر نکلے۔ ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے چھپے 2 سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ ظلم کی تلواریں آپ کے سر پر گریں، آپ چکرا کر زمین پر گر گئے۔ گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے دربار پیش کیا گیا۔ ابن زیاد تم لوگوں میں تفرقہ ڈالتے آئے ہو۔ امام مسلم نہیں، ہم عدل و انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے ہیں۔ ابن زیاد کہاں تم اور کہاں کتاب و سنت؟ امام مسلم کتاب و سنت ہمارے گھر سے لوگوں کو ملی ہے۔ ابن زیاد میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ زمانہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہ کیا گیا ہوگا۔ مسلم بے شک خباثت اور کمینگی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں۔ آپ کا جرأت مندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، اس محمد کے اختر پہ لاکھوں سلام۔ سوانح کربلا میں خون کی یہ پہلی لکیر تھی جو کوفہ میں امام مسلم کے خون سے کھینچی گئی۔